حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آج ان کی ولادت کے اوپر ہم گفتگو کرنے کی جسارت کریں گے۔ یوں تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اقوال و افعال، ان کی سیرت پہ بات کرنا ہم جیسے انسانوں سے باہر کی بات ہے۔ ہم جیسے انسانوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا پورا احاطہ کرنا نہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن پھر بھی اس پرندے کی طرح جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس پرندے نے اپنے چونچ میں پانی لے کر کے بجھانے کی کوشش کی۔ کسی نے کوشش کرنے پر کہا کہ اے پرندہ، تیرے چونچ کے پانی سے بھلا 40 میل لمبی چوڑی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ تو اس پرندے نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے اور یقین ہے کہ میرے اس چونچ کے پانی سے 40 میل لمبی چوڑی آگ نہیں بجھ سکتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جس نے نار نمرود یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے بجھانے والے بنے، اور ابراہیم علیہ السلام کے طرفدار، ہمدردان، محبت کرنے والوں کو تلاشا جائے اور ان کی فہرست تلاشی جائے، ان کو کھڑا کیا جائے قیامت کے دن، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں اگر جہاں اور لوگوں کا نام آئے، طرفداروں میں اور لوگوں کا نام آئے، ان کے ساتھیوں میں نام آئے، تو میرا بھی نام آ جائے کہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا حبدار تھا۔ اسی طریقے سے جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو اس وقت ایک بوڑھی عورت روئی کی گٹھڑی لے کر کے پہنچ گئی خریدنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ بوڑھی ماں، یوسف کے خریداروں میں بڑے بڑے رؤسا ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے تجار ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، اور تم کیا لے کر آئی ہو خریدنے کے لیے؟ اس نے کہا بیٹا روئی کی گٹھڑی ہے۔ کیا تم روئی کی گٹھڑی سے یوسف کو خرید پاؤ گے؟ کہا بیٹا مجھے بھی معلوم ہے روئی کی گٹھڑی سے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن جہاں یوسف کے حبدار کا نام آئے گا، یوسف سے محبت کرنے والے کا نام آئے گا، جہاں یوسف سے عقیدت کرنے والے کا نام آئے گا، یوسف کے خریداروں کو تلاش کیا جائے تو اس فہرست میں میرا بھی نام آ جائے۔ دوستو، بس یہی تمنا اور یہی الفت اور یہی لگاؤ ہے کہ اس چھوٹی منہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان گفتگو ہو۔ آپ علیہ السلام جب والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تشریف رکھتے تھے تو حضرت آمنہ سے بہت سارے کرامات وقوع پذیر ہوئے۔ انہی
واقعات اور انہی کرامات کو میں آج مختصر الفاظ میں، مختصر باتوں میں اور عام فہم گفتگو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں تشریف رکھتے تھے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، تاکہ بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں جس نبی آخر الزماں کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، جس نبی آخر الزماں کو اپنی دین کی اشاعت کے لیے بھیج رہا ہوں، اور جس نبی آخر الزماں کے لیے اس دنیا کو سجایا اور بنایا بسایا ہے، وہ نبی آخر الزماں کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، اسے بے سہارا بھیج رہا ہوں، اس کا سہارا صرف اور صرف میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں صرف 7 ماہ کے تھے تو آپ کا سایہ، آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا کرامات کا ظہور کیا۔ حضرت آمنہ جہاں چلتی تھی تو خوشبو سے سارا ماحول معطر ہو جایا کرتا تھا، گھر خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا، جس جگہ بھی جایا کرتے تھے خوشبو ہی خوشبو ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ بنت عمر سے فرمایا کہ اپنی بہو کو کہو جو عبداللہ کی بیوی آمنہ ہے کہ اس قدر اتنا قیمتی خوشبو کیوں لگاتی ہے، وہ ایک بیوہ ہے، بیوہ عورت خوشبو لگا رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں، حضرت آمنہ کی ساسو ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھلا میں بھی پریشان ہوں کہ اتنی خوشبو یہ کیوں استعمال کر رہی، جس سے پورا گھر، پورا محلہ، پوری بستی معطر ہے، جس جگہ جاتی ہے خوشبو ہی بکھیرتی رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ جو حضور کی دادی ہیں ایک روز آمنہ سے فرماتی ہیں کہ بیٹی خوشبو کا استعمال مت کرو، تم بیوہ ہو۔ حضرت آمنہ رونے لگی اور ایک مرتبہ پھر غم میں ڈوب گئی اور یہ خیال آیا اے کاش کہ میرا شوہر ہوتا تو مجھے بھی خوشبو لا کر دیتا۔ کہا مائی میرا شوہر نہیں ہے جو مجھے خوشبو لا کر دے، میں باہر بھی نہیں نکلتی کہ میں خوشبو لاؤں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور میرے اس آنے والے معزز مہمان کا یہ کرامت ہے، اور ان کا یہ ارہاس و معجزہ ہے کہ میرے جسم سے اتنی خوشبو نکل رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ، حضرت آمنہ کے پاؤں کے اندر وہ خصوصیت عنایت فرمائی تھی کہ حضرت فاطمہ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں راستے میں چلتی ہوں کوئی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ پتھر میرے پاؤں میں سخت نہیں بنتا، روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں جب چلتی ہوں تو درخت میرے اوپر سایہ فگن ہوتے ہیں، دھوپ کی تمازت میرے سروں کو پریشان نہیں کرتی، میں دھوپ سے پریشان نہیں ہوتی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب میں پانی لانے کے لیے زمزم کے کنویں پہ پہنچتی ہوں تو زمزم کا پانی منڈیر پہ آ جاتا ہے، میں اپنے ڈوڑ کو آسانی سے ڈال کر کے نکال لیتی ہوں۔ اور سہیلیاں کہتی تھی، مکہ کی خاتون کہتی تھی کہ آمنہ تھوڑی دیر تم رکو، جب تک تم رہتی ہو تو یہ پانی منڈیر تک رہتا ہے، تم چلی جاتی ہو تو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت آمنہ کے ساتھ یہ واقعات اور یہ معاملات پیش آتے رہے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں جب تاجدار بطھا تشریف رکھتے تھے
تو فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ عورتوں کے بطن میں جو بچے ہوتے ہیں، عورتیں حاملہ ہوتی ہے تو حمل کی جو شدت و تکالیف ہوا کرتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی پریشانی میرے ساتھ نہیں تھی۔ نہ تو میرے سر میں کبھی درد ہوا، نہ میرے پیٹ میں کبھی درد ہوا، نہ کمزوری ہوئی، نہ کوئی تکلیف ہوئی۔ میرے اس بچے کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں کسی جگہ تھوکتی تھی تو اس تھوک کی کشش یہ ہوتی تھی کہ تھوک گرتے ہی چوٹیاں کثرت سے آتی تھی اور اس تھوک کو فوراً پینے اور چاٹنے کی کوشش کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ چوٹیاں مٹھاس کی جگہ پہ آتی ہیں۔ یہ کچھ کرامات تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تشریف رکھتے تھے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کی رات آئی تو ایک سرخ ستارہ نکلا۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے جو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں گے، کفر کو شرک کو ملیا میٹ کریں گے اور شرک کے کا قلع قما کریں گے، بت پرستی کو مٹانے کی کوشش کریں گے، تو ایک سرخ ستارہ نکلے گا۔ جب یہود و نصارہ نے سرخ ستارہ دیکھا تو تمام جگہ پر پھیلا دیا لوگوں کو کہ دیکھو آخر کس بچے کی پیدائش ہوئی ہے کہ یہ سرخ ستارہ نکلا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں، آنے کے ارحاس میں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے پہلے جو انہونا ہوا ہے اسے ارحاس کہتے ہیں۔ یہ سارے ارحاس ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جو ہزاروں سال سے آگ جل رہے تھے وہ بجھ گئے، کیسر و کسرا کے کنگڑے ٹوٹ گئے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آگ کی پرستش نہیں ہوگی، پانی کی پرستش نہیں ہوگی، بادشاہوں کی پوجا نہیں ہوگی، صرف عبادت ہوگی، صرف ایک مانا جائے گا تو وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اوپر ہوا۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سحر کے وقت، صبح فجر کی اذان کے قریب ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ شفا بنت اسد ہے، یہ ایک نرس کی حیثیت سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت روم اندھیرا تھا، لیکن اتنی روشنی ہوئی کہ پورا روم روشن سے منور ہو گیا۔ پھر ایک ایسی خوشبو نمودار ہوئی کہ وہ خوشبو سے پورا گھر معطر ہو گیا۔ پھر فرمائی کہ عورتوں کے جو بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس میں خون اور غلاظتیں نکلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاظتوں سے پاک، منزہ و مشفع تھے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نابھی کے ساتھ آنت لگی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آنت لگے ہوئے نہیں تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا معاملہ تھا، اللہ کی عنایت تھی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ختنہ شدہ نہیں پیدا ہوتا، مختون بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کے چچا ابو لہب، ابو طالب، عتبہ، شیبہ، عبد القعبہ، ان لوگوں نے بھرپور جوش و خروش سے خوشیاں منائی، کئی اونٹوں کو ذبح کیا اور بڑی دعوتیں کی، بڑے دیگ چڑھائے، بڑا خوشی منایا۔
اور اسی میں ابو لہب نے اپنی ایک باندی صوبیہ کو بھی آزاد کر دیا، اتنی خوشی منائی۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان لوگوں نے خوشی منایا کہ میرا بھائی عبداللہ مرحوم جس کا انتقال ہو گیا، اسی کا یہ یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے خوشی منائی۔ لیکن اصل پیدائش پہ خوشی ان لوگوں نے منایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جب مقصد بتانے پر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، صرف پیدائش کی خوشی منائی، لیکن وہ لوگ، وہ چچا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی اور پیدائش کے مقصد کو بھی سمجھا، اللہ نے انہیں جنتی قرار دیا۔ وہ حضرت عباس ہیں اور حضرت حمزہ ہیں، یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پیدائش کی بھی خوشی منائی اور پیدائش کے مقصد کو بھی سمجھا۔ تو دوستو، پیدائش کی خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے زیادہ جو سمجھنا ہے، جنتی ہونے کے لیے، دیندار ہونے کے لیے، اللہ کے رسول کا حبدار ہونے کے لیے، وہ شرط جو ہے آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے۔ دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی خوبصورتی اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے جو ہے معجزات اور انحاسات کو دکھانا تھا۔ حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور اپنے پوتے کو لیتے ہیں اور کہتے لاؤ میں خانہ کعبہ لے جاؤں، حرم شریف، پھر لے کے جاتے ہیں تو وہاں لوگ کا دیکھتے ہیں، کہتے بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور ہوتے ہی کیوں نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا خوبصورت بنایا تھا۔ جس سانچے میں بنایا، وہ سانچے میں نہ تو کوئی بچہ اس سے پہلے بنا تھا، اور بنانے کے بعد اس سانچے کو بھی توڑ دیا گیا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آ کر بہو کو کہا کہ آمنہ، سارے لوگ کہہ رہے بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ آمنہ نے کہا جی بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اس بچے کا میں نام محمد رکھوں گا، جس کی بے انتہا تعریف کی جائے، لہٰذا دادا نے محمد رکھا۔ اسی کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ کے اندر یہ ایک ماحول تھا کہ بچے کو قبائل سے عورتیں آتی تھی اور لے جاتی تھی، وہاں پرورش وہ پرداخت کرتی تھی، لہٰذا بنو سعد قبیلے سے بھی حلیمہ سعدیہ آئی ہیں، اور جب عورتیں آئی ہیں تو عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 9 خواتین اور تھی، جو جن کے گھوڑے، جن کے اونٹ بہت تیز تھے، وہ لوگ آئے، عمرہ کے بچے لے گئے، حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ بتاتی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ عورتیں چلی جاتی تھی، عورتوں کا آنا اور بچوں کا نہ لینا اور واپس چلی جانا، یہ حضرت آمنہ کو بڑا مغموم کر رہی تھی، یہ چیزیں حضرت آمنہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی جھولی میں جانا تھا، اللہ نے ان لوگوں کو پسند نہیں کیا، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے۔ حضرت حلیمہ کا انتخاب فرمایا، چنانچہ حضرت حلیمہ نے جب بچے کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے جب کپڑا ہٹا ہے تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے، تو حضرت حلیمہ نے اسی مسکراہٹ کو دیکھا، کہا مجھے جلدی لے جانے دو، کہا مجھے جانا ہے، میرے شوہر باہر کھڑے ہیں، اور بہت جلدی کرنے لگی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے بچے کو دیکھ لیا؟ کہا میں نے بچے کو دیکھ لیا، اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور کہا آفا کہا گردیدام مہر تاباں ورزیدام بسیار خوبا دیدام مگر تو چیزیں دگری، میں پورے دنیا گھومتا ہوں لیکن ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ پھر اس سے بات آگے بڑھتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا طویل واقعہ ہے، پورے دن اور پوری رات اللہ کے رسول کی سیرت بیان کی جائے، 1000 سال پھر سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ پورے دنیا کے درختوں کے کاغذ بنا دیے جائیں اور پوری دنیا کے لکڑیوں کو
قلم بنا دیا جائے، پوری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو لکھا جائے تو سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جشن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مقصد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔